مومن جب اللہ کے پاس جانے لگتا ہے، جب مومن کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو موت کے وقت مومن موت سے نفرت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کو ملنا چاہتا ہے، اللہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے موت تحفہ ہے، اللہ سے ملانے کا ایک راستہ ہے، ذریعہ ہے۔ مومن موت سے نفرت نہیں کرتا، اسے پتہ ہوتا ہے وہ اللہ کو ملنا چاہتا ہے، آج اس کی خواہش پوری ہونے والی، آج اس کی تمنا پوری ہونے والی۔ اب کافر جو ہے، کافر موت سے ڈرتا ہے، کافر کے لیے موت عذاب ہے، جہنم کا گڑھا ہے، قبر کا گڑھا ہے، کیونکہ کافر اللہ کو نہیں ملنا چاہتا اور اللہ کافر سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کافر کے لیے جنت، مومن کے لیے قید خانہ۔ مومن جب مرنے لگتا ہے تو وہ موت سے نفرت بالکل نہیں کرتا، موت سے پیار کرتا ہے، اس لیے کہ یہی موت اسے اللہ سے ملائے گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آپ کے پاس موت کا فرشتہ آیا، کیا لینے آئے ہو؟ کہا روح نکالنے آئے ہو۔ اچھا مجھے مارنے آئے ہو؟ کہا ایسے ہی سمجھ لیں۔ کس نے کیا اوپر سے آرڈر ہیں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے خلیل کی، میرے دوست کی روح نکال کے آؤ، اسے میرے پاس لے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا موت کے فرشتے پہلے جا کے میرے رب کو، میرے اللہ کو میرا ایک چھوٹا سا پیغام دے دو۔ وہ پیغام یہ ہے، اللہ کو کہو کہ ادھر سے خلیل بھی بولتے ہو، ادھر سے خلیل بھی کہتے ہو، ادھر سے دوست بھی بناتے ہو، پھر دوست کو مارتے بھی ہو۔ ایسا تو نہ کرو مالک، دوست بھی کہتے ہو پھر دوست کو مرواتے بھی ہو، خلیل کو مرواتے بھی ہو۔ موت کا فرشتہ اللہ کے حضور پیش ہوا، مالک آپ کا بندہ یہ کہہ رہا ہے، آپ کا نبی یہ بات کہہ رہا ہے، دوست بھی کہتے ہو، مرواتے بھی ہو، دوست بھی کہتے ہو، روح بھی کھینچواتے ہو۔ میرے اللہ نے فرمایا فرشتے جا کے میرے خلیل کو کہہ دے، میرے ابراہیم میرے نبی کو کہہ دے، دوست کو مارتے تو نہیں ہیں، اگر دوست کو ملاقات کے لیے بلانا چاہے تو اچھے دوست انکار بھی تو نہیں کر دینا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں نا، جس طرح آپ کے اندر مجھے ملنے کی تڑپ ہے، مجھے ملنے کی خواہش ہے، مجھے دیکھنے کی تڑپ، دیکھنے کا شوق ہے، اس لیے مجھے بھی آپ سے ملنے کی خواہش ہے، شوق ہے۔ آؤ نا، تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو مومن ہوتا ہے، مومن موت سے ڈرتا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جوانوں، 5 لوگ اس طرح کے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ 5 لوگوں کو، نمبر 1 جو خدا کی راہ میں کٹ گیا، جہاد لڑنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا، اور لڑ کر یا وہ شہید ہو جائے یا وہ غازی بن جائے۔ شہید ہو گیا ہے تو بھی اسے جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اگر غازی بن کر صحیح سلامت گھر لوٹ آیا ہے تو بھی اسے جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ نمبر 2 جو شخص پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہیدوں والی موت ہی مرتا ہے۔ جو مسلمان پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور شہید کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تیسرا شخص جو دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہیدوں والی موت مرتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ چوتھا شخص کوئی آگ میں جل جائے، زندہ صحیح سلامت آگ میں چلا جائے، جل کر راکھ ہو جائے، کلمہ پڑھنے والا ہو تو وہ بھی شہیدوں والی موت مرتا ہے، اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ 5واں وہ شخص جو اپنی عزت کے لیے مر جائے، عزت بچانے میں لگا ہو اور مارا جائے، وہ بھی شہیدوں والی موت مرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اعلان کرنے والا 4 اعلان کرے گا۔
ایک اعلان کرنے والا فرشتہ جنتیوں کو 4 اعلان کرے گا۔ پہلا اعلان یہ ہوگا، وہ کہے گا جنتیوں اب تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگی، تم صحت مند رہو گے جنت میں۔ جو شخص دنیا میں دکھوں کا مارا رہا، تکلیفوں میں مبتلا رہا، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہا، وہ مرنے کے بعد دیگر جنتیوں سے کچھ زیادہ ہی صحت مند رہے گا۔ جو شخص دنیا میں تکلیفوں میں مبتلا رہا، دردوں میں مبتلا رہا، بیماریوں میں مبتلا رہا، بیماریوں نے اسے چکنا چور کر دیا، بیماری کی حالت میں مر گیا، ایسا شخص دیگر جنتیوں میں سے زیادہ ہی صحت مند نظر آئے گا۔ اللہ کے ایک نبی تھے جن کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا۔ بیماریوں نے چکنا چور کر دیا، زخموں نے چکنا چور کر دیا، جسم کے ایک ایک حصے کے اوپر زخموں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اب ان زخموں کے اندر کیڑے پڑ گئے، کیڑے اتنے بیمار ہوئے، اتنے لاچار ہوئے، دن رات آپ سویا نہیں کرتے تھے، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے سویا نہیں کرتے تھے۔ جسم کا وہ حصہ نہیں جہاں زخم نہ ہو، وہ زخم نہیں جس کے اندر کیڑے نہ ہو۔ کہا مالک اگر تو اس رضا پہ راضی ہے تو میں بھی اسی رضا پہ راضی ہوں، اگر تو اس بیماری پہ راضی ہے میں بھی اس بیماری پہ راضی ہوں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے، ظاہر ہے جو مالک دکھ دیتا ہے وہ سکھ بھی تو دیتا ہے، جو بیماری دیتا ہے وہ شفا بھی تو دیتا ہے، صحت بھی تو دیتا ہے نا۔ جب آپ صحت مند ہو گئے تو کسی نے پوچھ لیا حضرت وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا آج کے صحت کے دن اچھے ہیں؟ آپ نے فرمایا آج کے صحت کے دنوں سے کہیں زیادہ وہ بیماری والے دن اچھے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب دردوں سے میں تنگ آ جاتا تھا، دن رات مجھے نیند نہیں آتی تھی، درد مجھے ستاتا تھا، زخم مجھے ستاتے تھے، زخموں میں پڑے کیڑے مجھے ستاتے تھے، تڑپاتے تھے۔ رات کے دوسرے پر جب ادھر سے درد کی وجہ سے آہ نکلتی تھی نا، تو ادھر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا اللہ کہتا ایوب بتا تیرا کیا حال ہے؟ آیا ادھر درد کی وجہ سے اندر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا اللہ کہتا ایوب بتا تو صحیح تیرا کیا حال ہے؟ جب سے میں صحت مند ہوا ہوں آج تک میرے رب نے مجھ سے میرا حال نہیں پوچھا۔ بتاؤ پھر آج کے دن اچھے ہیں یا وہ بیماری والے دن اچھے تھے؟ ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنتیوں اب تم صحت مند رہو گے، بیمار نہیں رہو گے۔ نمبر 2 ہے جنتیوں تم جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ ایک بوڑھی خاتون میرے کریم نبی کی خدمت میں آئی، کہا آقا میں بھی جنت میں جاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اس حالت میں تو نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگ گئی، تڑپنے لگ گئی، میں جنت نہیں جاؤں گی، روتی چلی جا رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خاموش ہو جا، رو نہیں، اس حالت میں مطلب تو بڑھاپے کی حالت میں جنت نہیں جائے گی۔ جب تو جنت میں جائے گی فرشتے پہلے تجھے جوان کریں گے، تو بالکل جوان ہو جائے گی، بڑھاپا سے پھر چھین لیا جائے گا، تو جوان ہو کے جنت میں جائے۔ نمبر 3 ہمیشہ زندہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ آواز دینے والا آواز دے گا جنتیوں اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، مرو گے نہیں۔ نمبر 4 اب تم نہ ختم ہونے والی ساری زندگی خوشحال رہو گے، کبھی پریشان نہیں۔